بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہت عجیب لگ رہا ہے کہ ایک وقت ہم نے دیکھا جب عمران خان حکومت میں آئے، لوڈ شیڈنگ کے معاملات نہیں تھے، حالات بہت بہتر تھے، اور اس کے بعد عمران خان کے دور حکومت میں جو مہنگائی تھی اس نے بڑھنا شروع کیا، اور خاص طور پر جب کووڈ کا سلسلہ آیا تو اپوزیشن کے بعد ایک بڑا زبردست قسم کا ہتھیار آ گیا۔ انہوں نے کووڈ پر خاصی سیاست کی، سندھ کے معاملات کو لے کر باقی، لیکن بہرحال وہ وقت بھی گزر گیا۔ پاکستانی کے لیے خاصی مشکل تھی، مہنگائی اوور آل پوری دنیا میں بڑھی، پاکستان بھی اس کے اثر میں آیا، ہم نے بھی تنقید کی، لوگوں نے بھی تنقید کی، تو بس یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا جس طرح سے معاملات تھے۔ لیکن کچھ چیزیں اس دور حکومت میں جہاں بہت خراب ہو رہی تھی وہاں پہ کچھ اچھی بھی ہو رہی تھی۔ ان اچھی چیزوں میں ایک فہرست ہے بری چیزوں اور اچھی چیزوں میں ان میں نہیں پڑھ رہا کہ کیا ہے، لیکن ایک چیز جو میں آپ کو تھوڑا بتاؤں، میرے ایک دوست پنجاب میں تھے، انہوں نے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یار بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد والدہ کا آپریشن تھا، ہارٹ کا ایشو تھا، اور ہم جنوبی پنجاب کے ایک ایریا میں وہ رہتے تھے، وہ وہاں سے ان کا لاہور آنا ہوتا تھا چیک اپ کے لیے۔ تو پی آئی سی میں انہوں نے کہا ہمارا کوئی پیسہ نہیں لگا۔ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ یار پیسہ نہیں لگا، میں پچھلے 8 سال سے کراچی میں ہوں تو میں اس طرح نہیں کریکٹ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اور نعرے ہوتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کر تو ہیلتھ کارڈ تک بہت ساری چیزیں، میاں صاحب کے دور میں بھی ہیلتھ کارڈ تھا لیکن اس کی تھوڑی نوعیت اور تھی۔ اب یہاں ہیلتھ کارڈ کا سسٹم ہوا، وہ کہتے ہیں میری والدہ کا علاج ہوا، ہم لوگ سوائے اپنے شہر سے لے کر یہاں تک آنے کے لاہور کے کچھ خرچ وغیرہ کرتے تھے، باقی ہمارا کوئی خرچ نہیں ہوا اور بڑا اچھے سے ٹریٹمنٹ ہو گیا۔ میں اس کے بعد بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ جو ہمارے ساتھ دوست ہیں یہ 7-8 لاکھ روپے کا علاج نہیں کروا سکتے، مطلب ان کی نہیں ہے کیپیسٹی۔ اور جب میں نے NICVD کراچی میں وزٹ کیا، اور میں نے وہ ویڈیو بھی اس پہ شیئر بھی کیے کہ وہ کتنا زبردست ایریا ہے، مطلب وہ علاج گاہ ہے، اور اب وہ بڑھ بھی رہا ہے۔ تو پنجاب میں PIC نسبتاً چھوٹا ادارہ ہے، باقی وزیر آباد بھی بھینٹ سیاست کی چڑھ گیا اور بھی، لیکن بہرحال اب بن بھی رہے ہیں۔ لیکن وہ جو ہیلتھ انشورنس اور 12.5 کروڑ کی آبادی، صرف پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو اس قسم کی سہولیات کا ملنا عوام کے لیے بڑا زبردست تھا۔ بہرحال اس کے بعد پھر میں نے کچھ ٹو لگائی، کچھ تفصیلات معلوم کی، تو بہت بہتر چیزیں ہوئیں اس دور میں۔ بہرحال ابھی بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ جو 10 لاکھ کی انشورنس تھی مڈل کلاس لوگوں کے لیے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم تھی جس پہ ہم نے بہت زیادہ کام پہ میں نے ویڈیوز بھی کی کہ لوگوں کو واقعی مل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ تھی۔ نوجوانوں کے لیے قرض کے معاملات تھے، یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو چل رہی تھیں عمران خان کے دور میں۔ لیکن جو نہیں تھا وہ یہ تھا کہ تقریباً آدھا کلومیٹر کی لائنیں نہیں تھیں آٹے کے لیے۔ اس طرح سے آٹے کی لائنوں میں بے ہوش ہوتے ہوئے مائیں بہنیں اور بزرگ نہیں تھے جو اب ہو رہے ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں تقریباً 5 سے 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، بلکہ آٹے کی، اور یہ بھی ایک جد و جہد ہے۔ تو میں تو کہوں گا کہ یہ ایک ایسی موت ہے جس کی ذمہ داری حاکم وقت پر ہوتی ہے، لیکن حاکم وقت اس وقت کچھ اور کاموں میں موجود ہے، مصروف ہیں۔ وہ پکڑ دھکڑ میں کر رہے ہیں، وہ کبھی کسی کو پکڑ رہے ہیں سیاست کے لوگوں کو، کبھی صحافیوں کے خلاف مقدمات کر رہے ہیں، چینل کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن حیران کن یہ ہے کہ 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس والے صوبے میں اب 10 کلو آٹے کے لیے موت مل رہی ہے۔ یہ پاکستان کیوں اس نہج پر پہنچا ہے؟ کیوں یہاں پر اس صورتحال ایسی بنی ہے؟ ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا۔ عمران خان کو اس وقت حکومت ذمہ داری عائد کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کا کیا دھرا۔ لیکن اگر 1 سال گزر جائے، اب 1 سال گزرنے والا ہے چند دن بعد، تو 1 سال بعد بھی اگر آپ پچھلی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، تو عمران خان کے 90 دن میں جب ہم ان پر تنقید کر رہے تھے تو ہم تب غلط تھے، اور آپ بھی غلط تھے موجودہ حکومت۔ آج جب ہم آپ پر تنقید کرتے ہیں تو آپ عمران خان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔
اب بھی آپ غلط ہیں. یہ اس وقت المیہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان میں قطاروں میں صبح روزے کی حالت میں مزدور غریب لوگ وہ لائنوں میں کھڑے ہیں. وہ فوٹیج وہ چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی کہ آپ خواتین وہ کھڑی ہیں اور کیا ہے مفت آٹا تقسیم ہو رہا ہے. اور جس قسم کا وہ آٹا ہے وہ تو چلیں چھوڑ دینا, وہ تو بحث ہی الگ ہے. اور یہ اس طرح سے چیزیں چلی گئی ہیں کہ اب سکیمز چل رہی ہیں مڈل کلاس لوگوں کے. غریب آپ کو پتہ فروٹ نہیں کھاتا, مڈل کلاس ہے, میں خود مڈل کلاس آدمی ہوں, فخر ہے مجھے کہ ہم لوگ فروٹ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. فروٹ کے بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوگا, کیجئے فروٹ کا بائیکاٹ, لیکن اس فروٹ کے بائیکاٹ سے آپ حاصل کچھ نہیں کر پائیں. مڈل کلاس لوگوں کا غریب آدمی آٹے کے لیے مر رہا ہے. وہ آٹا جو سستا ملنا چاہیے تھا, عزت اور احترام کے ساتھ ملنا چاہیے تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اچھا کام کیا, وہ کہہ رہے کارڈ میں پیسے ہم دے رہے ہیں تاکہ سٹورز پہ جا کر آپ جہاں سے بھی لینا چاہیں وہ دے دیں, لیکن بہرحال ان کو تھوڑا سستا بھی دینا چاہیے. لیکن جو پنجاب میں صورتحال ہو رہی ہے, اس سچویشن میں جب لوگ مر رہے ہیں, قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں آٹا لینے کے لیے, مہنگائی اپنے عروج پر ہے, ایسے میں الیکشن کا ملتوی ہونا بنتا تھا اور سیاستدانوں کے خلاف مقدمات کا بننا بنتا تھا. پاکستان میں اس وقت جس سچویشن پہ چیزیں لے جائی جا چکی ہیں وہ بنتا تھا, اور اسی سچویشن میں ہم رہنے والے. الیکشن نہیں ہو رہے, اکتوبر تو کجا اگلے سال اکتوبر تک بھی الیکشن ہوتے ہوئے میں نظر نہیں آ رہا. پاکستان پر اللہ تعالیٰ رحم کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.